بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میری مراد فخر ہزارہ، فخر تناول جناب الشیخ محمد آصف صاحب، امام جامع مسجد الزامل، سعودی عرب ریاض۔ تو آج کچھ ضروری سوالات ایسے تھے کہ جو ملکی حالات پر ان سے ڈسکس کرنے تھے، ان سے پوچھنے تھے۔ تو سب سے پہلے میں آصف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جی جناب آصف صاحب، السلام علیکم۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ملکی حالات کا یہاں تک پہنچنا، اس میں کس کا کردار ہے؟ پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ جناب حضرت اقدس حضرت مولانا فاروق اختر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے اسٹوڈیو میں کہ چند باتیں میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کا سوال یہ ہے، آپ نے فرمایا یہ کہ یہاں تک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ یہاں تک پہنچانے میں پاکستان کو ان لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ جی، یعنی پاکستان کے خیرخواہ لوگ پاکستان کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بل جلائیں یا پارلیمنٹ پہ حملہ کریں، یا مثلا ایک عام آدمی اگر بجلی کا الیکٹرسٹی کا بل لے کر کھڑا ہوتا ہے، اس کو جلا دیتا ہے، جی، تو اس کے خلاف لوگ ایکشن لیں گے، حکومت ایکشن میں آئے گی۔ کیوں کہ یہ تو غردار وطن ڈکلیئر ہوگا کہ اس نے یہ کام کیا ہے کہ جو کام غردار لوگ کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں کا جو کردار تھا، مثلا ابھی ایک سمپل ایک چھوٹی سی بات ہے، جناب باجوہ کے زمانے میں جب کشمیر پہ قبضہ ہوا انڈیا کا، مقبوضہ کشمیر پہ، جی، تو کیا کہا گیا اس ٹائم کہ جی ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور پارلیمنٹ کے اندر اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ جی آپ یہ اس مدعے کو اٹھائیں، یہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو انڈیا نے ختم کیا ہے، جی، تو آپ اس مدعے کو اٹھائیں۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا کہا کہ میں انڈیا پہ حملہ کر دوں۔ ٹھیک ہے جی، جناب، بالکل اسی طرح کہا۔ یہ باتیں۔ پھر اس کے بعد مثلا میرے گھر پہ کوئی قبضہ کرتا ہے، اٹیک کر لیتا ہے، اٹیک کرتا ہے، تو جی، میں اس کے باہر نکل کے کھڑے ہو کے میں جمعے والے ہفتے میں ویک میں ایک دن رکھوں گا کہ میں جی ایک دن کے لیے میں باہر نکل کے کھڑا ہو رہا ہوں دھوپ میں، آدھے گھنٹے کے لیے میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں۔ اگر میرے اندر غیرت ہوگی تو میں اس کا بدلہ لوں گا۔ اگر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ غیرت ہوگی تو بدلہ لیا جائے گا۔ جی، جی، بالکل۔ اس وقت ان لوگوں نے کیا کہا کہ باجوہ ہمارا ابا ہے، فیض حمید ہمارا ابا ہے، کیونکہ انہوں نے کشمیر پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور آج یعنی یہ جنگ جیتے ہوئے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے پاکستان کو وہاں پر لا کر کھڑا کیا ہے کہ ہر مقام پہ پاکستانیوں کی عزت ہے، احترام ہے، ہر کوئی عزت احترام کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے پاکستانی۔ تو اس وقت جو عوام کے اندر فوج کا امیج ہے، فوج کی تصویر نظر آ رہی ہے، فوج کی جو عزت ہے، فوج کو جو رتبہ ملا ہے، تو اس میں سب سے بڑا کردار کس جنرل کا ہے؟ سر، فوج کے اندر جو فوج کا جو مقام ہے، جو عزت ہے، احترام ہے، اس کا سارا صحرا جو جا رہا ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے سر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام دشمنان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ انہوں نے فوج کو ایک مقام دیا ہے، جی، ایک عزت دی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی ادارہ ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک سمپل ایک بات کرتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر کوئی آدمی جیت کر آتا ہے، الیکشن جیت کر آتا ہے، جی، پارلیمنٹ کے جو نمائندے ہیں وہ کیا جی، کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ وہ حلف اٹھاتے ہیں۔ جب جی، ان کا حلف کیا ہوتا ہے کہ جی میں پاکستان کا وفادار رہوں گا۔ بالکل اسی طرح۔ وہ صرف اتنا کہتے ہیں نا، میں پاکستان کا وفادار رہوں گا۔ جی، اور جو آرمی کے اندر جس کی سلیکشن ہوتی ہے، جو آرمی میں جاتا ہے، ایک عام سپاہی سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک، جی، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لکھ کر دیتا ہے کہ میں اس ملک کے لیے اپنے اس ملک کے لیے خون کی ابجاری کروں گا۔
اپنے خون سے اس ملک کی سرحدوں کی ابیاری کروں گا، میں اس ملک کا یہ حلف اٹھاتے ہیں، میں دفاع کروں گا. وہ لکھ کر دیتے ہیں، اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرتے ہیں. جی کیا دستخط ہوتا ہے ان کا سگنیچر یہ ہوتا ہے ان کا کہ میں پاکستان پر اپنی جان قربان کروں گا، اپنا خون نچھاور کروں گا اس پاکستان پر. جی تو ان میں اور ان میں کتنا ڈفرنس ہے؟ جیسا کہ آپ نے ایک ہفتہ پہلے دیکھا، فتنۃ الخوارج جو ہے، جو خارجی ہیں پاکستان کی سرحدوں کو جو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ بنو کے اندر انہوں نے ایف سی کے تھانے کے اوپر، ایف سی سینٹر کے اوپر حملہ کیا. تو میجر جنرل عدنان جو تھے وہ اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ لپٹ گئے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی اس شہادت کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کے درجے کو مزید بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انہوں نے فوج کے اندر ایک اور انوکھا کام کیا ہے جی، کہ سپاہی اپنے بڑے کو بچاتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بڑے ہو کر، یعنی وہ رینک میں ان سے بڑے ہیں سپاہی سے، انہوں نے اپنے سپاہی کو بچانے کی کوشش کی ہے. جی، تو یہ ہے ہماری فوج کی وہ تصویر کہ جو پوری دنیا دیکھتی ہے. یہ ہے وہ پکچر کہ جو پوری دنیا دیکھتی ہے کہ افسر اپنے سپاہی کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے اور اس کو بچاتا ہے. اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا جو ہے اس وقت ان کی نظریں پاکستانی فوج پہ ہے، عسکری اداروں پہ ہے، اور پورے ورلڈ میں پاکستانی اداروں نے یہ بتلا دیا ہے کہ ایمان جذبہ دل میں ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ہرا سکتی. آج ہمارا یہ پروگرام اسی پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ کو پھر آصف صاحب کے ساتھ یا کسی اور ہمارے خاص مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. جناب آصف صاحب، آخری بات جی پروگرام بولیں. جی، آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک طرف، یعنی چند روز پہلے ایک صاحب نے فرمایا تھا، فیس بک پہ انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم مدینے کی ریاست بناتے ہیں. جی، تو ہمارا فلاں آئے گا تو ہم مدینے کی ریاست بناتے ہیں. جی، میں نے ان کو جواباً کمنٹ بھی کیا تھا، اور میں آپ کی وساطت سے، آپ کے اسٹوڈیو کی وساطت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ مدینے کی ریاست کا پہلا درس یہ ہے کہ ادب و آداب، اخلاقیات. جو مدینے کی ریاست بناتے ہیں، جو مدینے کی ریاست کو جانتے نہیں ہیں، انہوں نے مدینے کی ریاست کیسے بنانی ہے؟ جو مدینے مسجد نبوی کے تقدس کو نہیں جانتے تو انہوں نے مدینے کی ریاست کیسے بنانی ہے، یا کس طریقے سے بنائیں گے؟ یعنی وہ انیل مسرت کو کون نہیں جانتا؟ وہ کس کا سرغنہ ہے؟ انیل مسرت کون ہے؟ کون نہیں جانتا اس کو؟ ہر کوئی جانتا ہے. یہ لوگ سارا یہ ٹولہ قادیانیوں کا ٹولہ ہے، قادیانیوں کا ٹولہ ہے. سیدھی بات کریں، چھپاتے کیوں ہیں؟ کس بات پہ چھپاتے ہیں؟ ڈر ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جنہوں نے مفادات لینے، اپنے مفاد دینے. ہم تو پاکستان کے حامی ہیں، ہم تو پاکستان کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے، اپنی فوج پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے اداروں پر، اپنی فوج پر. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کو برباد کرنے میں پہلا کردار کون تھا؟ وہ پاشا تھا، جنرل پاشا. وہ کون تھا؟ باجوہ تک کون تھا؟ پچھلی کابینہ کے اندر جتنے لوگ تھے وہ کون تھے؟ سب کو پتہ ہے ان کا کیا کردار تھا، کیا نظام تھا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، تمام دشمنان کی شر سے محفوظ فرمائے پاکستان کو، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ فرمائے. پاکستان پائندہ باد. مولانا فاروق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا. میں آپ کا مشکور رہوں گا. جزاک اللہ، شکراً. اللہ عاطی کا العافیہ فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.